الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الحياز التي بالبادية تصيب منها السباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. یہاں ماء قلتین کا ذکر ہے اور اس میں مخصوص مسئلے کی طرف اشارہ ہے. یہ مسئلہ ہے ماء راکد اور ماء جاری کے متعلق، لیکن بہت سارے حضرات نے اس کو ماء کثیر اور ماء قلیل کا مسئلہ بنایا ہے، جبکہ یہاں پر یہ مسئلہ بنیادی طور پر ماء جاری اور ماء راکد کے متعلق ہے. لیکن قلیل اور کثیر کے متعلق اس مسئلے کو پیدا کیا گیا، جس میں احناف کے مذہب میں سے امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ رائے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماء کثیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کا اعتبار مبتلا بھی کے رائے پر ہو. اگر اس فن کے اور اس چیز کے ماہرین یہ کہے کہ یہ ماء کثیر ہے تو اس کو ماء کثیر سمجھا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ جو ٹینکی بنانے والے ہیں، کنویں بنانے والے ہیں، یا جن کا تعلق پانی کے ساتھ ہے، اس سے ہٹ کے کسی دوسرے آدمی سے آپ یہ کہیں کیا یہ ماء کثیر ہے یا ماء کثیر نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ مبتلا بھی کے رائے کا اعتبار ہوگا کہ جس کو عام رائے حاصل ہوتی ہے کہ بھئی اس جگہ کا جو پانی ہے وہ ماء کثیر ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماء کثیر اس کو کہتے ہیں کہ اگر ایک جگہ ایک طرف سے آپ حرکت دیں تو دوسری طرف وہ حرکت محسوس نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ماء کثیر. اور امام محمد رحمہ اللہ سے ماء قلیل ماء کثیر کے متعلق پوچھا گیا تو امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا ماء کثیر کا مسجد ہادہ، یہ میری مسجد کی طرح ہے. اور جب ان کی مسجد کو دیکھا گیا تو وہ 10x10 تھا، جس سے اس کا اندازہ ہوا کہ امام محمد رحمہ اللہ کے ہاں ماء کثیر کا تعلق 10x10 کے ساتھ ہے، کہ اگر کوئی ٹینکی، کوئی جگہ، کوئی کنواں 10x10 ہو تو وہ امام محمد رحمہ اللہ کے ہاں ماء کثیر میں شمار ہوگا، وگرنہ ماء قلیل میں ہوگا. امام شافعی، امام احمد، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ماء کثیر ماء قلتین ہے. ماء کثیر کیا ہے؟ ماء قلتین. اور ان حضرات کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل خبثا، کہ جب پانی 2 قلوں 2 مٹکوں کی مقدار کے برابر ہو جائے تو وہ گندا نہیں ہوتا. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ماء کثیر کا مقدار 2 مٹکوں کے برابر ہے. اور پھر اس میں مزید امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ یہ 2 مٹکے الگ الگ کیوں نہ ہو، ایک تو ہوتا ہے نا کہ 2 مٹکے ایک ساتھ ہو، اگر 2 مٹکے الگ الگ ہو اور ان الگ الگ مٹکوں کو ایک ساتھ کیا جائے تو تب بھی یہ ماء کثیر کا حکم رکھتا ہے اور یہ گندا نہیں ہوتا اگر اس کے اندر کسی قسم کی گندگی کو پھینک دیا جائے. ہاں اس وقت پھر گندا ہوتا ہے کہ اگر اس کے 3 اوصاف میں سے کوئی وصف تبدیل ہو جائے. احناف کی طرف سے امام شافعی رحمہ اللہ کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو دلیل پیش کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے آپ کا استدلال تو صحیح ہے، استدلال تو آپ کا کیا ہے؟ صحیح ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کے اندر ایک راوی محمد ابن اسحاق جو بالاتفاق ضعیف ہے، اور خود امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ضعیف روایت سے استدلال نہیں کرتے، یعنی ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں کہ ضعیف روایت سے استدلال کریں. تو یہاں یہ جو دلیل ہے کس کی ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی ہے، اور خود امام شافعی رحمہ اللہ ضعیف روایت سے استدلال کے حامی نہیں ہے، تو ان کا استدلال یہ حدیث مبارکہ نہیں بن سکتا. پھر اس سے ہٹ کے ہم ایک اور بات بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو حدیث مبارکہ ہے
اس کا دار مدار 3 حضرات کے اوپر ہے، حماد ابن سلمہ کے اوپر ہے، اور دوسرا یہ ہے محمد ابن اسحاق، اور تیسرے ہیں ولید ابن کثیر۔ حماد ابن سلمہ ان کی متعلق یہ بات ہے کہ حضرت حماد ابن سلمہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موقوفاً روایت نقل کرتے ہیں، اور موقوفاً روایت کو استدلال بنانے کے امام شافعی پھر قائل نہیں ہے، تو لہذا ان کی یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ جہاں تک محمد ابن اسحاق اور ولید ابن کثیر کی بات ہے تو محمد ابن اسحاق کے متعلق تو ایک بات ہم نے یہ بتائی کہ بالاتفاق ضعیف ہے، دوسری بات یہ ہے کہ محمد ابن اسحاق اور ولید ابن کثیر ان دونوں حضرات کے استاد ہیں محمد ابن جعفر ابن زبیر اور محمد ابن عباد ابن زبیر، یہ 2 حضرات سامنے آتے ہیں، اور پھر ان کے استادوں میں سے ان دونوں کے جو استاد شیخ کے شیخ ہے ان کے متعلق بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عبداللہ ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن عبداللہ ہے۔ تو اس سند میں اضطراب کی بنا پر اس حدیث سے امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال حاصل کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس حدیث کے متن کے اندر بھی اضطراب ہے، جیسے یہاں طحاوی کے اندر کیا ہے، اذا بلغ الماء قلتین، قلتین کا ذکر ہے، 2 مٹکوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح دارقطنی اور مسند کے اندر 3 قلل کا بھی ذکر ہے اور قلتین کا بھی ذکر ہے، اور اس سے پہلے ایک لفظ ہے قدر قلتین او 3 قلل، تو یہ متن کے اعتبار سے اضطراب ہے۔ اور اس سے ہٹ کے ایک اور روایت کے اندر 1 قلہ کا ذکر ہے، اور اس سے ہٹ کے ایک اور روایت کے اندر 40 قلہ کا ذکر ہے، تو اس کے متن کے اندر اضطراب ہے۔ متن کے اندر اضطراب ہونے کی بنا پر امام شافعی رحمہ اللہ کا اس حدیث سے دلیل حاصل کرنا صحیح نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو قلہ کا لفظ ہے اس کے معنی کے اندر بھی اضطراب ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قلہ کا معنی ہوتا ہے اعلیٰ کل شیء، ہر چیز کا اوپر والا حصہ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قلہ کا معنی ہے مٹکا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قلہ کا معنی ہے قامت الرجل، انسان کی قد کے برابر، یعنی انسان کا قد۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو قلے کے معنی کے اندر بھی اختلاف ہے، اور اسی طریقے سے اس کے مصداق اور مقدار کے اندر بھی اختلاف ہے۔ مقدار میں یہ ہے کہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ قلہ 2 مٹکوں کے برابر ہوتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب قلہ وہ 4 مشکیزوں کے برابر ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 4.5 مشکیزوں کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کی باتیں ہیں۔ ان تمام باتوں کو جمع اور اکٹھا کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ امام شافعی اور امام احمد نے اگر استدلال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت پیش کی، اگرچہ ان کا استدلال صحیح ہے، لیکن اس کے سند کے اندر، متن کے اندر، اس کے معنی کے اندر اور اس کے مقدار اور مصداق کے اندر اختلاف کی بنا پر امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کا اس سے استدلال حاصل کرنا صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں بات اس طریقے سے ہے کہ حضرت عطا سے ایک روایت منقول ہے کہ جناب ایک آدمی تھا حبشی، اور وہ حبشی وقع فی زمزم، زمزم کے اندر، زمزم پانی کنویں کے اندر پڑ گیا، فماتا، پھر وہ مر گیا، فامر ابن زبیر فنزح ماؤہا، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے حکم دیا اور سارے پانی کو نکال دیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت منقول ہے، فرماتے ہیں کہ فی بئر وقعت فیہا فارہ فماتت، ایک کنویں کے اندر چوہا گر گیا اور وہ کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ ینزح ماؤہا، قال ینزح ماؤہا، تو اس کے پانی کو کیا کر دیا؟ نکال دیا گیا۔
اسی طریقے سے اور روایتوں کے اندر بلی کا ذکر بھی آتا ہے، کسی روایت کے اندر چوہے کا ذکر آتا ہے، اسی طریقے سے کسی روایت کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ جناب 40 ڈول 40 ڈول نکالے گی، اور کسی روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ جناب 70 ڈول نکالے گئے۔ اب یہ جو پانی نکالا گیا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جناب یہ پانی گندا ہو جاتا ہے نجاست کے گرنے کے بعد، اس لیے اس کی صفائی ضروری ہوتی ہے۔ اس کی صفائی کیا ہوتی ہے؟ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اصل میں اختلاف ماء کثیر اور ماء قلیل کا نہیں ہے، اصل میں اختلاف ماء راکد اور ماء جاری کا ہے، کہ اگر کوئی پانی ماء راکد کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کی مقدار کثیر تک پہنچ جائے اس کے اوپر ماء جاری کا حکم لگے گا، ماء راکد کا حکم نہیں لگے گا۔ کس کا حکم نہیں لگے گا؟ ماء جاری کا حکم لگے گا، ماء راکد کا نہیں۔ اور ماء جاری کے متعلق سب کے ہاں بڑے وضاحت کے ساتھ یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر اس کے لون، طعم اور ریح میں کوئی ایک وصف گندگی کے گرنے کے بعد متغیر ہو جائے تو وہ گندا ہوتا ہے، ورنہ گندا نہیں ہوتا۔